حضرت نوح کا جو مشن تھا وہی تمام پیغمبروں کا مشن تھا۔ حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان سب کا واحد مشن یہ تھا کہ وہ انسان کو اللہ کے کریشن پلان سے آگاہ کریں۔ وہ ان کو یہ بتائیں کہ موجودہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے، یہاں انسان کو آزادی دے کر یہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون شخص اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور وہ کون شخص ہے جو اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ معاملہ ایک اپوائنٹمنٹ ٹائم تک کے لیے ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی اور قرآن کے الفاظ میں موجودہ دنیا کو بدل کر ایک اور دنیا بنائی جائے گی جہاں امتحان میں کامیاب ہونے والے ابدی جنت میں جگہ پائیں گے اور امتحان میں ناکام ہونے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو لمبی مدت تک ہر طرح سمجھایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور زیادہ لوگوں نے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب کہ یہ ظاہر ہو گیا کہ اب مزید کوئی ماننے والا نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس میں جو شخص پیدا ہوگا وہ غیر صالحین بن کر اٹھے گا۔ اس وقت حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق دعا کی اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس کو طوفان نوح کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے ایک بڑی کشتی بنائی۔ حضرت نوح اور ان کے ماننے والے لوگ اس کشتی میں سوار ہوئے اور بقیہ تمام لوگ طوفان میں غرق کر دیے گئے۔ صالحین لوگوں بچا کر ابدی جنت کا مستحق قرار دیا گیا اور غیر صالحین لوگ ہلاک اور ابدی جہنم میں کے مستحق ہو گئے۔ طوفان نوح کے اس معاملے کی حیثیت ایک تاریخی مثال کی تھی۔ اللہ نے حضرت نوح کے واقعے کی صورت میں یہ مثال قائم کر دی کہ آخری زمانے میں جب انسانی تاریخ کے خاتمے کا وقت ہوگا اس وقت دوبارہ اسی طرح کا ایک اور زیادہ بڑا زلزلہ خیز طوفان آئے گا جس کو قرآن میں قیامت کا نام دیا گیا۔ قیامت کے بعد خدائی منصوبے کے مطابق حیات زندگی کا دوسرا دور شروع ہوگا۔ یہ آخرت کا دور ہوگا جو کہ کامل بھی ہوگا اور ابدی بھی۔ حضرت آدم پہلے انسان بھی تھے اور پیغمبر بھی۔ اللہ نے حضرت آدم کو جو شریعت دی تھی ان کے بعد ان کی نسلیں اس شریعت پر باقی رہیں، مگر دھیرے دھیرے ان کے اندر زوال آیا۔ یہ زوال پرسنالٹی کلٹ کی صورت میں پیدا ہوا۔ ابتداءً یہ ہوا کہ وہ اپنے بزرگوں ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کے مرنے کے بعد ان کی تعظیم کرنے لگے۔ تعظیم کے بعد ان کے اندر اپنے بزرگوں کی تقدیس کا عقیدہ پیدا ہوا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنے ان بزرگوں کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ جب بگاڑ کی یہ حد آئی تو اللہ نے ان کے درمیان انہی کی قوموں سے پیغمبر نوح کو پیدا کیا۔ بائبل کے بیان کے مطابق پیغمبر نوح حضرت آدم کی 10ویں نسل میں پیدا ہوئے۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر لمبی عمر دی، یعنی 950 سال۔ قرآن کی سورہ نوح میں حضرت نوح کی دعوت کا خلاصہ بتایا گیا ہے۔ دوسرے انبیاء کی طرح حضرت نوح کی دعوت بنیادی طور پر دو چیزوں کی طرف تھی، توحید اور آخرت، مگر قوم کا بگاڑ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ چند لوگوں کو چھوڑ کر پکے افراد آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ قرآن میں ان کی طرف سے جو قول نقل کیا گیا ہے اس کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، تم ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا کو اور یعوس کو اور یعوق کو اور نصر کو۔ یہ صورتحال ہمیشہ رانگ کمپیریزن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ قوم نوح کے سامنے ایک طرف ان کا حال کا پیغمبر تھا جو ان کو بظاہر ایک عام آدمی کی طرح دکھائی دیتا تھا، دوسری طرف ان کے ماضی کے قومی اخبار تھے جن کے گرد ان کے ٹیرر سٹوری نے مفروضہ کہانیوں کا خوشنما حالہ بنا رکھا تھا۔ اس خود ساخت تقابل میں ان کو حضرت نوح ایک معمولی انسان نظر آتے تھے، اس کے برعکس ماضی کی شخصیتیں ان کو بہت بڑی دکھائی دیتی تھیں۔ یہی غلط تقابل تھا جس نے ان کے اندر رونگ کنویکشن پیدا کر دیا، جس کی بنا پر وہ اپنے واصل پیغمبر کا انکار کرتے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی قوم کے اندر اب مزید کوئی فرد ایمان لانے والا نہیں ہے تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علاقے میں ایک عظیم سیلاب لایا جائے جس میں صالحین لوگ بچا لیے جائیں اور غیر صالحین افراد سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں۔ اثریاتی شواہد کے مطابق قوم نوح کا مسکن دجلہ اور فرات کے درمیان کا وہ علاقہ ہے جس کو تاریخ میں میسوپوٹامیہ کہا جاتا ہے۔